أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين۔ عزیز ترین تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید سعید کی مبارکباد آپ تمام ساتھیوں کو اور ساتھ میں اس ملک کے اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ہو۔ لیکن دراصل اس عید سعید کی مبارکباد کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے ایک ایک ساتھ سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے رمضان کا روزہ، قیام لیل اور شب قدر ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا، دین کو اللہ کے لیے خالص کیا اور ہر وقت ہمیشہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جان، مال، گھر سب کچھ قربان کیا، قربان کر رہے ہیں یا اس کے لیے ابھی تیار ہیں۔ عید سعید کی مبارکباد اس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھ رہے تھے، جنہیں بیماری اور موت کا خوف نہیں تھا بلکہ اللہ کا خوف تھا، یا جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے مسجد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ عزیز ترین تحریکی ساتھیوں، ہم جس سرزمین پر رہ رہے ہیں یہ سرزمین دراصل اسلام اور اہل اسلام کے سخت ترین دشمن، بدترین دشمن مشرکین کی حکومت اس پر ہے، اور اس 2019 کے آخر میں جو بیماری پھیلی ہے کورونا کے نام سے، اس کورونا کو اس حکومت نے پھیلا کر کے بعد میں اسے مسلمانوں کا سر موڑا ہے، اور خاص طور سے تبلیغی بھائیوں کا سر موڑا ہے۔ اس بیماری کے نام پر مسلمانوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا، اور ساتھ میں یہ دکھانے کے لیے کہ مذہبی تمام عبادت گاہیں بند ہیں، انہوں نے مندروں سے بھی روکا اور چرچ سے بھی روکا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو بتائیے کہ مندروں میں اور چرچ میں اگر کوئی سال بھر نہیں جائے، زندگی بھر نہیں جائے، اس سے ان کے دین اور ایمان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور لہو بنا رکھا ہے، لہو و لعب بنا رکھا ہے، کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، ہمیں نماز سے روک دیا گیا، نماز باجماعت سے روک دیا گیا، نماز جمعہ سے روک دیا گیا، اور اب کل جب عید سعید کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ہے تو ہم بھی پریشان ہیں اور مسلمان بھی پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حکومت جو کہ مشرکین اور کفار کی ہے، جو کہ اسلام اور مسلمان کے سخت ترین دشمن ہیں، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، آج مسجدوں میں نماز پڑھنا ایک جرم ہو گیا ہے، مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہے اور مسجد جائے تو مسجد کو اندر سے بند پاتا ہے۔ کوئی اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہو تب ہمارے مسلمانوں میں سے ایسے مخبرین موجود ہیں جو جا کر کے مخبری کرتے ہیں، اور خود مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا کچھ دنوں بعد لوگوں نے مسجد میں اذانیں دینا بند کر دی۔ یہ خوف، بیماری کا خوف، موت کا خوف دراصل فتنہ ہے۔ اس خوف کی وجہ سے اگر ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو یقیناً ہم کسی اللہ کے بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم نے مسجدوں میں جانا اس وجہ سے بند کیا تھا کہ یہ بیماری نہیں پھیلے اور اس کی وجہ سے موت نہیں ہو، اس کا بڑھاوا نہیں ہو، تو اب اس بیماری کی حقیقت اور اس سے ہونے والی موت کی حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ یہ بیماری بازار میں نہیں پھیلتی، لوگ جا رہے ہیں بازار۔ یہ بیماری مال میں نہیں پھیلتی، لوگ جانا شروع کر چکے ہیں مال۔ یہ بیماری تھانوں میں نہیں پھیلتی، لوگ تھانے جا رہے ہیں، اپنے پاس بنوا رہے ہیں۔ یہ بیماری بس میں سفر کرنے سے نہیں پھیلتی، ٹرین میں سفر کرنے سے نہیں پھیلتی، لوگ بسوں اور ٹرینوں سے سفر کر رہے ہیں۔
یہ بات کرتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی، اور ہم بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ڈسٹینس بنا کر کے نماز ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو یہ بتائیے کہ بازار میں کون سی سوشل ڈسٹینسنگ چل رہی ہے، تھانوں میں کون سی سوشل ڈسٹینسنگ چل رہی ہے؟ جہاں پہ اسکریننگ ہو رہی ہے 50-50 100-100 150-150 200 لوگ اکٹھا ہیں، وہاں پہ کون سی ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، اس بیماری سے موت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ جب معاملہ ایسا ہے اس بیماری کا، تو پھر ہم کیوں نہیں مسجد جائیں؟ ہم مسجدوں کو کیوں نہیں کھلوا رہے ہیں؟ وہ دانشوران جنہوں نے مسجدیں بند کروائی تھیں، کیا ان پر یہ واضح نہیں؟ کیا وہ نیوز نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ بازار کھل گئے ہیں، لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ؟ پھر کیوں نہیں کہتے اب وہ مسلمانوں سے کیوں نہیں کہتے کہ مسجدیں جاؤ؟ مسلمانوں سے کیوں نہیں کہتے کہ باجماعت نماز پڑھو؟ مسلمانوں سے کیوں نہیں کہتے کہ نماز جمعہ پڑھو؟ میرے بھائیوں وہ کہیں یا نہ کہیں، نہیں کہیں، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود سوچیں کہ آخر کہاں سے دلیل آئی ہے کہ ہم مسجد جانا چھوڑ دیں؟ ایک غیر معینہ مدت تک کے لیے 2 مہینے ہو گئے اور ابھی تک ہم مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں۔ کب تک نہیں جائیں گے؟ کیا یہ بیماری ختم ہو جائے گی؟ اگر بیماری ختم نہیں ہوگی تو کیا ہم مسجد نہیں جائیں گے؟ بیماری کوئی بھی آتی ہے، ہو سکتا ہے بیماری تا قیامت رہے، تو کیا تا قیامت ہم مسجد نہیں جائیں گے؟ میرے بھائیوں آنکھیں کھولو، اللہ کا خوف کرو، مسجدوں میں جانا شروع کرو۔ ہم اللہ کے کسی بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ دانشوران نے یہ کہا تھا کہ بیماری نہیں پھیلے اس وجہ سے مسجدوں میں لوگ نہیں آئے، آج بیماری کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، تو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حکومت کا خوف ہے، جیل کا خوف ہے، ڈنڈے کا خوف ہے، پولیس کا خوف ہے، اس وجہ سے ہم مسجد میں نہیں آ رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے بازار کھول رکھا ہے تو مسجد کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ آپ مال کھول رکھے ہیں تو مسجد کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں، ہمارے پاس آنکھیں ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا لیکن ہم سوچتے نہیں، ہم ان سے سوال نہیں کرتے۔ آج سوال کرنے کا وقت ہے، آج پوچھنے کا وقت ہے، ان دانشوران سے بھی، حکومت سے بھی، ہیلتھ منسٹر سے بھی، ڈاکٹروں سے بھی، کہ کیا یہ بیماری صرف مسجد میں پھیلتی ہے؟ کیا اس بیماری سے موت صرف مسجد میں ہوگی؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمام دانشوران کو بھی، اور حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ثابت کرے کہ بازار میں یہ نہیں پھیلتا اور مسجد میں پھیلتا ہے۔ اگر بازار میں بھی پھیلتا ہے اور مسجد میں پھیلتا ہے تو جس طرح بازار میں جانا صحیح ہے، اس طرح لوگوں کا مسجد میں بھی آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ مسلمانوں، یہ کفار اور مشرکین یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ اپنے نور کو بجھنے دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اس نے اپنے اس دین کو غالب کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین چاہتے ہیں آپ کو دین سے دور کرنا۔ قرآن پڑھیے، آپ پہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو کیا آپ ان کے حکم پر چلیں گے؟ کیا وہ دانشوران جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملا کر کے آپ سے مسجدوں میں نہیں آنے کا مشورہ دے رہے ہیں، ان کی بات مانیں گے، یا آپ دین پر عمل کریں گے؟ خود سے پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، سب کچھ واضح ہو جائے گا آپ پر۔ ہم کہاں پر ہیں؟ دنیا کا خوف مسلط ہے یا اللہ کا خوف ہے؟ اگر اللہ کا خوف ہے تو اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے مسجد میں آنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلانے کے لیے اپنے بات کہی تھی، اور ہم ہیں کہ اذان ہوتی ہے گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ شیطان نے آج ہمارے اس خیال کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے۔ ان علماء اور دانشوران نے اس خیال کو مزین بنا کر پیش کر دیا ہے کہ ہم جو مسجد میں نہیں جا رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب کے بعد بہت بڑا عذاب بھیجتا ہے، بیچ میں ایک موقع دیتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، مسجد نہیں جا رہے ہیں۔ ہم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر غور کریں، کیا ہمارا یہ عمل صحیح ہے؟ NRC اور CA کے نام پر اپنی جان کو، اپنے مکان کو، اپنی زمین کو بچانے کے لیے ہم پروٹسٹ کرنے پہ اتر آئے، احتجاج کرنے پہ اتر آئے۔ آج جب اللہ کے دین پر عمل کرنے کی بات ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت اجازت دے۔ وہ دانشوران جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملا کر کے لوگوں کو مسجدوں سے جنہوں نے روک دیا ہے، کیا ہم ان کے انتظار میں ہیں کہ وہ ہمیں حکم دیں گے یا وہ ہمیں اس کا مشورہ دیں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ یقیناً آپ کو یہ باتیں جذباتی لگیں گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ غور کیجئے، کہاں ہیں ہم؟
آخر میں پھر میں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو جو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو ضرور غالب کر کے رہے گا، یہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم اگر اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ یہ ہے اس عید مبارک کا پیغام۔ اگر ہم نے واقعی اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے تو نہ ہمیں خوف کھانا ہے اور نہ کسی کے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اس کے لیے آزمائشیں آ سکتی ہیں، ان آزمائشوں میں اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کر کے اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔